ابھی کل کے دن میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے لڑکے کا انٹرویو سن رہا تھا. صاحب نادر علی وہ ان کا انٹرویو لے رہے تھے. ان سے پوچھے آپ کی شادی ہو گئی؟ کہ نہ ہاں ہو گئی. کتنے سال ہوئے؟ تو مجھے وہ یاد نہیں رہا, تقریباً 1 یا 2 سال. بچے ہیں کہ نہ کہ نہیں ہے. لیکن شادی آپ نے لو میرج کی ہے یا ارینج میرج, یہ مجھے آپ کو بتانا ہے. تو کہنے لگے کہ اس کے پیچھے بہت ڈیٹیل ہے. پھر انہوں نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ نہ ہم میرے رشتے کو لے کر کے بہت متفکر تھے کہ کہاں رشتہ کریں. ظاہر سی بات ہے, اتنا بڑا آدمی ڈاکٹر ذاکر نائک ورلڈ لیول کا آدمی, تو کون اپنی بیٹی کو نہیں دے گا؟ ہزاروں لوگ اپنے طور سے بیٹی دینے کو تیار ہے کہ بھئی ہماری بیٹی لے لو, ہماری بیٹی لے لو, ہماری بیٹی لے لو. لیکن دیکھو دیندار لوگوں کی سوچ بڑی زبردست ہوتی ہے. وہ ایک حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے. مالدار ہونے کی وجہ سے, بڑے خاندان کے ہونے کی وجہ سے, خوبصورت ہونے کی وجہ سے, دیندار ہونے کی وجہ سے. آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان 4 باتوں میں سے دینداری والی بات کو لازم پکڑو, یعنی دینداری کی بنیاد پر کیا کرو؟ رشتہ. تو ڈاکٹر صاحب کے بیٹے نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہمارا فوکس صرف یہ تھا کہ ہم دینداری کی بنیاد پر میرا رشتہ طے کریں. اب ظاہر سی بات ہے دینداری بنیاد پر رشتہ طے کرنا ہے تو کوئی آسان کام تھوڑی ہے. بظاہر تو سبھی دیکھنے میں دیندار ہیں. 2 باتیں ان کے پیش نظر تھی. ایک تو یہ ہے کہ خود دیندار ہو, دوسری داعیہ ہو, لوگوں میں عورتوں میں دین کا کام کر سکے, دین کی دعوت اور پیغام لوگوں تک پہنچا سکے. اس کے لیے کیا شکل ہو؟ تو کہا کہ نہ کہ ڈاکٹر صاحب کے فیس بک اکاؤنٹ پر بہت فالوور ہیں, اپن ایک پوسٹ جو ہے فیس بک اکاؤنٹ سے شیئر کر دیں. کافی دن اسی بات میں نکل گئے. کہنے کا یار یہ بات تو ٹھیک نہیں ہوگی, پر فیس بک پہ ڈالیں گے اچھا نہیں لگے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن آخر ڈیسیزن یہ ہوا کہ اپن ایک پوسٹ کیا کر دیتے ہیں, فیس بک پر ڈال دیتے ہیں. فیس بک پر پوسٹ ڈال دی گئی. تو ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کا یہ کہنا ہے کہ 8000 خواتین کا یا 8000 لوگوں کا رپلائی آیا کہ ہم اپنی بیٹی دینے کو آپ کو کیا ہے تیار, کیونکہ دیندار اور داعیہ کی شرط لگا دی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ وہ سب کیا ہیں, دیندار اور داعیہ. اب ان 8000 میں سے شادی اور نکاح تو کسی ایک سے کرنا ہے. تو فرمایا کہ ہمیں اس سلیکشن میں کافی ٹائم لگا. ہم نے اس میں سے 10 کو سلیکٹ کیا, اس 10 میں سے پھر 3 کو سلیکٹ کیا, اور ان 3 میں سے پھر ہم نے 1 کو سلیکٹ کیا. سمجھ رہے ہو آپ, اتنا بڑا آدمی اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے کس کو دیکھ رہا ہے؟ دیندار بیٹی کو دیکھ رہا ہے. امیری غریبی کوئی چیز نہیں دیکھی, صرف کیا دیکھ رہا ہے؟ دیندار ہو اور ساتھ میں دعوت کا کام کرے, عورتوں میں دین کا پیغام پہنچائے. یہ ہے شریعت کی منشا, اور یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کہ آپ کس بنیاد پر جو ہے اپنے بیٹے کا پیغام کسی لڑکی والے کے وہاں پہنچا رہے ہیں.